نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ یاران طریقت، ادب خردگان نگاہ محبت، عقیدت مندان آل و بہار شریف کی خدمت میں محبت برا سلام۔ سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بالخصوص حضرت خواجہ خواجگان قطب الاقطاب شمس الہند حضرت خواجہ پیر سید چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار آل و بہار شریف، جو کہ مشائخ سادات آل و بہار شریف کے پہلے بزرگ ہیں، جنہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ تبلیغ دین کا بیڑا اٹھایا اور باقاعدہ جو آل و بہار شریف کے مسند نشین ہوئے۔ یوں تو حضرت خواجہ سید محمد جیون شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور آپ نے ہی یہ آل و بہار شریف کو آ کے آباد کیا تھا، مگر آپ کی اولاد میں سے کچھ گمنامی کی زندگی گزارتے رہے اور اپنی ولایت کے حوالے سے معروف نہیں ہوئے، اور دنیا میں آپ کا جو عام زبان میں لوگوں کو زبان زد عام ان کے چرچے نہیں ہوئے۔ اللہ کے ولی آتے رہے مگر ان کے چرچا جو ہے وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ سکا۔ تو پھر بلا تاخیر جو اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ سید محمد جیون شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سید محمد چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا، تو یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرزمین پنجاب کے اندر بھی، یعنی کہ سرزمین پاکستان کے اندر بھی بطور خاص یہ سلیہر کا علاقہ، کشمیر کا علاقہ، بلاد ہند کے اندر سب سے زیادہ تبلیغ دین، اسلام کی شمع کو روشن کرنے والی شخصیت، اسی لیے آپ کو شمس الہند کہا گیا۔ یعنی سرزمین ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر اور سیالکوٹ کے قرب و جوار میں پنجاب کے اندر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا اس قدر کام کیا اور اس حد تک آپ نے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا کہ آپ کا نام شمس الہند رکھا گیا اور آپ کا نام شمس الہند معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ اور حضرت خواجہ خواجگان اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ آپ تلاش مرشد میں مارے پھرتے تھے، اور تلاش مرشد میں آپ دنیا داری کی طرف آپ کی توجہ لگتی ہی نہیں تھی۔ مرشد برحق کی تلاش میں آپ طول و عرض کے سفر کیا کرتے، اور جہاں بھی پتہ چلتا کہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ تشریف لا رہا ہے تو حضرت خواجہ خواجگان فوری طور پر پہنچ کر آپ ان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کرتے اور اکتساب فیض کیا کرتے، اور اسی تلاش نے آخر آپ کو حضرت خواجہ خواجگان ہادی نامدار نتھیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے حضرت خواجہ خواجگان ہادی نامدار نتھیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی، اور پھر حضرت خواجہ خواجگان ہادی نامدار نتھیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نتھیال شریف جو کہ اٹک کے قریب ہے، آپ نے حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے شیخ محترم حضرت بابا جی نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر آپ نے بھی فیض عطا فرمایا، اور آپ نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے دیے جلتے رہیں گے، بجھتے رہیں گے، مگر چنن شاہ کا دیا ایسا جلے گا قیامت تک کبھی نہیں بجھے گا۔ اور پھر حضرت محترم حضرت خواجہ خواجگان ہادی نامدار نتھیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کہ مزار پر انوار کی حاضری اور آپ کی خدمت میں رہنا، حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بھی کچھ پایا اپنے شیخ کے ادب اور شیخ کی صحبت سے پایا، بلکہ یہاں تک کہہ لیا جائے کہ اپنے شیخ کے ساتھ منسوب چیزوں کے ادب سے آپ نے فیض پایا۔ اور یہ معروف ہے کہ مشائخ آل و مہار شریف نے اپنے شیخ کی گھوڑی کا ادب کر کے، اپنے شیخ کی استعمال میں رہنے والی گھوڑی کا ادب کر کے آپ نے فیض پایا۔ اور ادب کا یہ حال تھا کہ جب اپنے شیخ کی گھوڑی کی خدمت کیا کرتے، اس کو نہلانا، اس کو چارہ کھلانا، اس کا یہاں تک ادب تھا کہ آپ اپنے شیخ کی گھوڑی کا پیشاب تک جو ہے وہ بھی زمین پہ نہیں پڑنے دیا کرتے، اس کو کسی بڑے برتن میں لے کر اس کو عام لوگوں کی گزرگاہوں سے دور جا کر انڈیلا کرتے، اور پھر اللہ کی یاد میں بھی رہتے، ذکر نفی اثبات بھی کرتے، عبادات و ریاضات بھی کرتے، مجاہدات و مشاہدات بھی کرتے، اور پھر اپنے شیخ کی رضا جوئی کے لیے، اپنے رہبر اور اپنے رہنما کی رضا جوئی کے لیے اکثر اپنے شیخ کے ساتھ منسوب گھوڑی کی خدمت کے لیے آپ اس گھوڑی کے چارہ کھانے والی جگہ پر ہی مراقب ہو جایا کرتے، اور ادھر ہی آپ بیٹھ کر یار کو بھی راضی کرتے، شیخ کو بھی راضی کرتے، اللہ کا ذکر بھی کرتے اور شیخ کو بھی راضی کرتے۔ اور پھر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے اتنے برگزیدہ ولی بن گئے کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ ایک مرتبہ آپ کے مرید جو ہیں، یعنی حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تبلیغ دین کے سلسلے میں اپنے 40 خلفاء کے ساتھ، 40 رفقاء کے ساتھ آپ علاقہ سلہر میں آئے ہوئے تھے اور تبلیغ دین کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو مریدین کو کہا گیا کہ یہ میرا رومال جو ہے یہ صاف کر کے لائیے، دھو کے لائیے۔ مریدوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اب یہاں پانی کہیں قریب میسر نہیں ہے، تو سن رکھا ہے کہ جناب حضرت غوث پاک کا جو رومال تھا وہ دھونا نہیں پڑتا تھا، آگ میں جلاتے تھے تو صاف ہو جاتا تھا، تو چلیں دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب بھی، ہمارے شیخ محترم بھی جو ہیں وہ بھی بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، مقام غوثیت پر ہیں، مقام قطبیت پر ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ بھلا ہمارے شیخ محترم کا رومال جو ہے وہ آگ میں جلتا ہے یا نہیں جلتا۔ تو مریدوں نے آگ جلائی، مشورہ کیا اور آگ جلائی اور رومال کو آگ میں ڈال دیا۔ اب ڈالتے وقت کچھ وقت کے لیے گھبرائے کہ اگر جل گیا تو پھر شیخ محترم کو جا کے کیا جواب دیں گے، مگر چونکہ عقیدہ مضبوط تھا، ایمان کامل تھا، رومال کو آگ میں رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آگ خود بجھ گئی اور رومال بالکل صاف ہو چکا تھا، اور آ کے حضرت شیخ محترم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی آزمائش کر لی، دیکھ لیا؟ اور مریدوں نے معذرت چاہتے ہوئے قدموں میں گر گئے۔ پھر اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دستار باندھا کرتے تھے، وہ دستار اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے انہیں جنت الفردوس سے آئی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے 40 لوگوں نے کہا کہ آج کی افطاری ہمارے گھر کریں، تو آپ 40 ہی گھروں میں آپ نے ہاں کر دی کہ میں آپ کی طرف افطاری کروں گا۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے مریدوں میں سے کئی ایک مریدوں نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے گزارش کی کہ آج کا روزہ ہمارے گھر افطار کرے، تو آپ سب کو ہاں کرتے گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جب واپس افطاری کے بعد نماز کے وقت مرید اکٹھے ہوئے تو سب کو یہ خوشی کا احساس تھا کہ آج ہمارے شیخ محترم ہمارے گھر میں افطاری پر تھے۔ تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی تھے اور مشائخ سادات آل و مہار شریف کے پہلے بزرگ تھے۔ حضرت محترم اگلی کچھ ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم حضرت خواجہ چنن شاہ نوری دائم الحضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات، آپ کے وظائف، آپ کی طرز زندگی
اور آپ کے انداز تبلیغ، انداز تربیت اور آپ کے اسباق، آپ کے فرمودات، ان پر انشاءاللہ اب سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ اپنے آستانہ عالیہ کی محبت کامل عطا فرمائے۔